country who are non-Muslims. And سپریم کورٹ کے سینئر جج سید منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب. انہوں نے کہا کہ اگر اس طرف چل پڑے کہ عدالتی حکم پر عمل نہ ہو سکتا ہوا تو آئینی توازن بگڑ جائے گا. Constitution. So this was said very strongly by the Mubarak Ali judgment. We can read it sometimes if you want to. But what I want to come to is that we need to understand that it is high time کہ ہم اپنا interfaith harmony, interfaith dialogue شروع کریں اس ملک میں اور زیادہ بڑھائیں اس چیز کو. بیکاز ہر مذہب یہ کہہ رہا ہے, ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو سپیس دے رہا ہے, تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہو رہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب ہم کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں, جب ہم سکھزم کو پڑھتے ہیں, جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں, سب مذہب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی مذاہب کو جگہ دو, سپیس دو, ایکسیپٹ کرو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اور ہمارے اتنی ریزنٹمنٹ ہے, اتنی ایگریشن ہے اگینسٹ مائنورٹیز؟ کیا وجہ ہے, کیوں ہم اتنے ناراض ہیں, اتنے غصے میں ہیں, اتنے اینگری ہیں؟ پوپ فرانسس فار ایگزامپل کہتے ہیں, جو ان کے کرسچن پوپ ہیں, dialogue is born from an attitude of respect for the other person, from a conviction that the other person has something good to say. یہاں سے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے, ڈائلاگ کرنا ضروری ہے, says Pope Francis. میں ان کا کوٹ کرتا ہوں جی, میتھیو the New Testament میں سے 7:12. So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So known as the golden rule, this verse is foundational for ethical treatment and respect towards others regardless of their faith. یہ اب بائبل سے میں کوٹ کر رہا ہوں. میں فردر کوٹ کرتا ہوں بائبل سے. رومنز نیو ٹیسٹمنٹ 14:13 says, therefore let us stop passing judgment on one another. Instead make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister. This verse encourages Christians not to judge others, promoting a spirit of acceptance. یہ اب کرسچینٹی سے ہمیں میسج مل رہا ہے. اب اسلام کی بات کرتے ہیں. سورہ کافرون, for you is your religion and for me is my religion. اس سے زیادہ بات کیا کریں جی, آپ اپنا مذہب ہے, اس کا اپنا مذہب ہے. اس میں کیا مطلب, انگریزی بھی نہیں ہے اتنی مشکل سمجھنے والی. For you is your religion, for me is my religion, says Quran. Then Surah Hujurat, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. اس میں بھی this verse emphasizes that unity and diversity of humanity encourages Muslims to respect other people. سکھزم میں آ جاتے ہیں جی. گرو گرانت صاحب جی کی یہ لکھا یوں لکھتے ہیں, no one is my enemy and no one is a stranger, I get along with everyone. یہ مذہب کہہ رہا ہے جی, کیا خوبصورت بات ہے. پھر کہتے ہیں جی آگے, recognize the Lord's light within and do not consider social class or status. There are no classes or castes in the world hereafter. This teaching promotes equality, unity, dismissing any form of social or religious discrimination. یہ سارے مذہب یہ کہہ رہے ہیں, مطلب جو پڑھتے ہیں ہم اس میں تو لکھا ہے سارے مذہب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا خیال کرو, ان کا اپنا پیار کرو, محبت کرو, کائنڈنس کرو. تو پھر غصہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ انٹالرنس کہاں سے جنم لے رہا ہے ہمارے سسٹم میں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ٹالرنس کی طرف آنا پڑے گا. یہ ریلیجس ٹالرنس نیسیسری ہے. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز اے سٹیزن ٹو سٹیزن. سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں, یہاں بات صرف ہو رہی ہے شہری, پاکستانی شہری کے ناطے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ٹالرنس کب آئے گی ہمارے معاشرے میں؟ لانی پڑے گی. ٹالرنس سے کیا ہوگا؟ پیس اینڈ ہارمنی آئے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اس سے آپ ہولڈ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس, بیکاز اگر آپ ٹالرنس نہیں کریں گے تو وائلیشن آف ہیومن رائٹس امیڈیٹلی شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ہولڈنگ دی ہیومن رائٹس. پھر دوسری بات کیا ہے, جیسے ہی آپ ہارمنی کی طرف چلتے ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جاتے ہیں, تو ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی ہوتی ہے. ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ہم ان کے ویو پوائنٹس لے رہے ہیں, ہماری سمجھ اور ہماری ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے. وہ بہت بہتر چیز ہے. ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے, ہماری اکنامکس بڑھ رہی ہے, ہماری نوکریوں میں لوگ آئیں گے, یہ ڈائیورسٹی لائیں گے, امپروو کریں گے اکانومی کو, بزنس کو, ٹریڈ کو. یہ ساری چیزیں گروتھ اور لرننگ کی طرف لے جائیں گی, ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گی. تو اس لیے
اس میں سوچنے کی کوئی دو آراء نہیں ہے اس میں کہ ہمیں ہارمنی لانی پڑے گی، پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ لا کے نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا ہے، نہ کہ ان کو کسی طرح ہم دور کریں اپنے سے. اور ریورس میں جب آپ ریلیجس انٹالرنس آ جائے اگر تو پھر کیا نقصانات ہیں؟ ایک دم کانفلکٹ اور وائلنس شروع ہو جائے گا معاشرے میں، جو آپ نظر آ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں. The minute you bring in religious intolerance, you will have conflict and violence in the society. Violation of human rights will start. Obvious باتیں اس میں میرے خیال سوچنے والی بات نہیں ہے. سوشل ڈویژن پیدا ہوگی اس کمیونٹیز کے بیچ میں، ڈفرنسز آئیں گے، اور اکنامک ڈیٹیریوریشن ہوگی، کیونکہ اس سب کی کاسٹ ہے. اس سارے وائلنس کی، سب کانفلکٹ کی کاسٹ ہے، اکنامک کاسٹ ہے، وہ بڑھے گی، آپ کا ملک اور پیچھے جائے گا. برین ڈرین ہوگی، لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے بہت زیادہ فساد ہے یہاں، بہت کانفلکٹ ہے، یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں. تو برین ڈرین آپ کی ہونے لگ جائے گی. آپ ڈیولپمنٹ اور انوویشن کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت، آپ تو لڑتے ہیں سارا دن، تو کیا انوویشن ہوگی اور کیا قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ تو میرے خیال میں بہت ضروری سوچنا پڑے گا آپ کو کہ ایز سٹیزنز we have to change from today onwards. We need to bring in love and harmony towards our minorities. ہمارا جب مذہب یہ کہہ رہا ہے، ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے، تو پھر کہاں سے ہم سوچ لا رہے ہیں انٹالرنس کی؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں جیا جاگی جو آئی تھیں، انہوں نے کہا کہ جی وائسز انہرڈ ہیں، تو آپ کو تو میں کہہ دوں کہ آپ کی وائس تو سن لی آج، کم از کم یور وائس از ہرڈ اینڈ ویل ٹیک اٹ اپ ایٹ دا سپریم کورٹ. اور کچھ ہو نہ ہو تو آپ کی آواز تو سن لی. اور میں فائنلی بس یہ کہنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہاں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں، اور میں 4-5 پوائنٹس کہنا چاہوں گا، اور یہ میں انگریزی میں بولوں گا. میں چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو فالو کریں. یہ سٹیپس ہمیں لینے لازمن ہیں اگر ہم ملک کو کسی اور لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان نے ایک ٹالرنٹ نیشن بننا ہے، پروگریسو نیشن بننا ہے اور آگے چلنا ہے، تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پڑھوں گا، اور 5 پوائنٹس ہیں. دیکھیے، فرسٹلی the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions جو اوپر ہم نے دیکھی. It must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such acts are brought to justice swiftly and decisively. Number 2, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns by fostering an environment of mutual respect and understanding. We can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Number 3, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and the judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision-making processes that shape our society. 4, the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities. This involves preserving places of worship, supporting cultural events, and recognizing the contributions of minorities to the nation's rich tapestry of history and culture. And lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice. This includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues, ensuring that their voices are heard and their grievances addressed. And this is what I think the state has to follow and do and take it further. And in the end, I will just quote Dalai Lama for that, and I think he's explained it all so beautifully. He says, and Dalai Lama says, "My religion is very simple. My religion is kind."